ہی اور آقائے نامدار فخر موجودات سرکار دو جہاں والیے کو روز محشر ہم غریبوں کے غمخوار آقا، ہم مفلسوں کے لجپال آقا، پیارے پیارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، آج ماہ رمضان المبارک شریف کا پہلا جمعۃ المبارک شریف ہے۔ احباب ذی وقار، یہ ماہ مبارک بڑی ہی برکتوں والا ماہ ہے۔ یہ مہینہ بڑی ہی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ ماہ مبارک بڑی ہی شان و شوکت والا ہے۔ حضرات محترم، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، اور یہ ماہ مبارک اپنے اندر بڑی ہی رحمتیں چھپائے بیٹھا ہے۔ بڑی ہی رحمتیں اس کے اندر ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ کے اندر اللہ کی خوب خوب رحمتوں کو لوٹتے ہیں اور اپنے لیے جنت کا سامان بناتے ہیں۔ احباب ذی وقار، یہ ماہ مبارک بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے کہ یہ ماہ مبارک، اس ماہ کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی بلڈنگ تیار ہوتی ہے تو اس کے لیے مٹیریل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی مکان بناتے ہیں تو اس کے اندر پانی، ریت، سیمنٹ اور ساتھ اس کے اینٹوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ خالی اینٹیں کھڑی کر دیں تو بلڈنگ میں مضبوطی نہیں ہوتی، اور اگر اینٹوں کے بغیر صرف اور صرف آپ ریت کھڑی کرنا چاہیں تو وہ ریت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ریت اور سیمنٹ کو ملا کر اکٹھا کر کے کوئی بلڈنگ بنانا چاہیں تو وہ بلڈنگ نہیں بن سکتی۔ اسی طرح سے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ایمان۔ کیا مطلب؟ کہ کلمہ طیبہ، کلمہ پڑھ کر اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اللہ کے ایک معبود ہونے کی اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کی گواہی دینا، اور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ جو تم زبان سے کہہ رہے ہو اس کی تصدیق تمہارا دل بھی کر رہا ہو۔ اور دوسری، اس ماہ مبارک میں جو روزے ہیں وہ ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے روزے۔ اگر آپ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ ترک کرتے ہیں تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہوتا، آپ کے ایمان کی مضبوطی نہیں ہے، آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر روزے فرض ہوئے، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ ایام معدودات، اور یہ گنتی کے چند دن ہوتے ہیں، 29 یا 30 دن کا یہ مہینہ ہوتا ہے، 29 روزے ہوتے ہیں یا 30 روزے ہوتے ہیں۔ اور اللہ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، یہ مت سوچنا، یہ مت سمجھنا کہ میں نے صرف روزے تمہارے اوپر ہی فرض کیے، میں نے تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے تھے، بس ان کا جو طریقہ کار تھا روزے رکھنے کا وہ تمہارے سے مختلف ہے۔ میرے بھائیوں، روزے کا جو لغوی معنی ہے، روزے کا مطلب کیا ہے، روزے کا معنی کیا ہے؟ روزے کا معنی لغت میں ہے جو وہ ہے رکنے اور باز رہنے کے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ شریعت اسلام میں طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع، ان 3 کاموں سے بنیت روزہ رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ ان تینوں کاموں سے، کھانے سے بھی رکنا ہے، پینے سے بھی، اور جمع کرنے سے، کیا مطلب اپنی بیویوں کے قریب جانے سے بھی آپ لوگوں نے باز رہنا ہے، رکنا ہے۔ روزے کا لغوی معنی ہوا کہ رکنے کے اور باز رہنے کے ہیں، روزے کا جو لغوی معنی ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ ماہ رمضان کے جو روزے ہیں نا، ان کی بڑی برکت ہے۔ آپ پورا سال روزے رکھتے رہیں، 11 ماہ آپ روزے رکھ لیں، لیکن جو رمضان المبارک شریف کے اندر ایک روزے کی فضیلت ہے، ایک روزے کی جو برکت ہے، وہ آپ 11 ماہ روزے رکھ لیں، آپ رمضان المبارک شریف کے ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے، ایک روزے کی برکت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس ماہ مبارک کے اندر بڑی ہی عظمتیں ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک شریف کے روزوں کی تلقین فرمائی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، رمضان سے پہلے تلقین فرمائی کہ اے میرے یارو، یہ برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، اپنی دنیاوی ساری کی ساری مصروفیات کو ختم کر کے اس ماہ مبارک کے روزے رکھو، قرآن پڑھو، اور اللہ کی رحمتیں جو تمہارے اوپر بارش کی مانند چھما چھم برستی ہیں، ان رحمتوں کو سمیٹو، ان رحمتوں کو لوٹو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ماہ رمضان کے اندر ایک ایسی رات ہے، ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے، جو 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ اس سے مراد شب قدر ہے۔ اس ماہ کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے کہ آپ کی وہ رات جو ہے، اس رات کو نوافل پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا آپ کے لیے 1000 ماہ سے بہتر ہے، 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلتہ تطوعا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اور جس کی رات قیام نفل بنایا۔ اس سے مراد ہے نماز تراویح، کہ رات کو تم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ اور اس ماہ کے اندر بڑی ہی فضیلت ہے، بڑی ہی برکت ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کمن ادى فریضۃ فیما سواہ
ومن ادا فریدتن فیہ کانا کمن ادا سبعین فریدتن فیما سواہ، جو اس ماہ میں نفل سے قرب الہی حاصل کرے گا گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ کیا مطلب؟ کہ اس ماہ کے اندر تمہارے اعمال تھوڑا ہوتا ہے، عمل تھوڑا ہوگا، لیکن اس کا اجر تمہارے لیے جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ آپ عام دنوں کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو بندہ ماہ رمضان کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1,00,000 مرتبہ، یار کوئی 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 10,000 مرتبہ نہیں، 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو کوئی بندہ اس ماہ کے اندر ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ یہ فضیلت ہے عام دنوں کی کہ آپ رمضان المبارک شریف کے مہینے سے پہلے جو 11 ماہ گزرتے ہیں اس کے اندر آپ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آپ کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو بندہ عام دنوں میں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اب وہی بندہ اگر ماہ رمضان کے اندر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، اب آپ ایک کو 1,00,000 کے ساتھ ضرب دیں تو میرے بھائیوں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ ماہ رمضان المبارک شریف کے اندر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10,00,000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10,00,000 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10,00,000 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا بڑا پیکج رکھا ہے، کتنا بڑا پیکج رکھا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے، آپ کے پاس کہ میسج آ جائے کہ عام دنوں میں آپ کو جو ہے 10 روپے میں آپ کو 100 MB مل رہے ہیں اور ایک میسج آپ کے پاس آ جائے کہ آج کے دن آپ کو 10 روپے میں 1,00,000 MB ملیں گے، 1,00,000 MB ملیں گے، تو میرا خیال ہے کہ آپ دیر نہیں لگائیں گے، ٹائم نہیں لگائیں گے، فوراً شاپ پر جائیں گے، لوڈ والی دکان پر جائیں گے اور جا کر وہاں پر کہیں گے یار آج 100 والا پیکج نہ لگا، آج 1,000 والا پیکج نہ لگا، آج تو یہ آفر ملی ہوئی ہے کہ 10 روپے میں 1,00,000 MB مل رہے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ دنیاوی معاملے کے اندر، دنیاوی کاموں کے اندر ان پیکیجز کا بڑا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک پیکج ہمیں اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے اندر ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، تم دنیاوی پیکجوں کے پیچھے بھاگتے ہو جس کا تمہیں فائدہ کم ہوتا ہے،
نقصان زیادہ ہوتا ہے، لیکن آؤ میرے محبوب کی امت، اس ماہ کے اندر تم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، میں مالک تمہارے نامہ اعمال میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب لکھ دوں گا۔ تم نے ایک مرتبہ میرے محبوب کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھنا ہے، میں مالک تمہارے اوپر 10,00,000 رحمتیں نازل فرما دوں گا، تمہارے 10,00,000 گناہ مٹا دوں گا، تمہارے نامہ اعمال میں 10,00,000 نیکیاں لکھ دوں گا۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک کے اندر ہمارے اوپر بڑی رحمتیں نچھاور فرماتا ہے، بڑی ہی رحمتیں ہمارے اوپر ہوتی ہیں، لیکن بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اتنا پیارا پیکج مل رہا ہے، جس کو ہمارے لیے اللہ کے محبوب ہمارے لیے فرامین فرما رہے ہیں، ہمارے لیے فضائل بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ رمضان کے اندر تم اس کو اس طرح سے گزارو، خوب قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اگر بندہ قرآن پڑھتا ہے، لفظ الف لام میم جو ہے یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 لفظ ہیں، الف 1 لام 2 میم 3۔ اب آپ عام دنوں میں اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں ذرا بولیے؟ 30 نیکیاں، کیونکہ قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے سے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ نے الف لام میم پڑھا 11 ماہ میں، عام دنوں میں، تو آپ کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ اب آپ ماہ رمضان المبارک شریف کے اندر ایک مرتبہ الف لام میم پڑھتے ہیں تو میرے بھائیوں آپ کو 30,00,000 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ 30,00,000 نیکیوں کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ یار کتنی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ اللہ پاک رحمت حق بہانہ می کند، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے کہ میں اپنے محبوب کی امت کے گناہ گاروں کو بخش دوں، ان کے اوپر اتنی رحمتیں کروں کہ یہ میری رحمتوں کو لوٹ کر گناہوں سے باز آ جائیں اور یہ نیکیوں پر چل پڑیں، اور یہ اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کو صاف کر کے، گناہوں کو ختم کر کے اتنیاں نیکیاں لے کر آئیں، اتنیاں نیکیاں لے کر آئیں کہ میں مالک ان کو بغیر حساب کے داخلے جنت فرما دوں، بغیر حساب کے داخلے جنت فرما دوں۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے، کتنی رحمت ہمارے اوپر فرما رہا ہے، کتنی کریمی ہمارے اوپر ہو رہی ہے، وہ کتنا غفور ہے کہ اے میرے بندے ایک نیکی کر لے اس ماہ کے اندر، میں تجھے 1 مرتبہ کا نہیں ثواب دوں گا، 2 مرتبہ کا نہیں، 100 مرتبہ کا نہیں، میں تجھے 1,00,000 گناہ کر کے تجھے ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ پاک ہمارے اوپر کتنی رحمت نچھاور فرما رہا ہے، لیکن ہم بدبخت بد نصیب سوئے ہوئے ہیں، ہماری آنکھ نہیں کھل رہی، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ وہ مالک کو ہماری کتنی فکر ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں، یہ دوزخ سے بچ جائیں، یہ نارے جہنم سے بچ جائیں، یہ عذاب قبر سے بچ جائیں، لیکن بندہ ہے کہ وہ پرواہ ہی نہیں کر رہا۔ اس کو فکر ہے تو دنیا داری کی فکر ہے، اس کو فکر ہے تو اپنے معاشی معاملات کی فکر ہے، اگر اس کو فکر ہے تو اپنی سیاست کی فکر ہے، اگر اس کو فکر ہے تو اپنے لباس کی فکر ہے، اپنے کپڑوں کی فکر ہے، اپنے کھانے کی فکر ہے۔ میرے بھائی واللہ خیر الرازقین، وہ مالک جو ہے وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں بہتر رزق دینے والا ہوں، بس تم نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، حلال رزق کے لیے تھوڑا سا قدم بڑھانا ہے، اس کے اندر آسانیاں پیدا کرنا مجھ مالک کا کام ہے، مجھ مالک کا کام ہے۔ میرے بھائیوں اس ماہ مبارک کی برکتوں کو لوٹیے، اس ماہ مبارک کی عظمتوں کو لوٹیے، اور یہ سحری جو ہے، سحری یہ پہلی قوموں کو نہیں ملی تھی، یہ سحری پہلی قوموں کو نہیں ملی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے محبوب کی امت کے لیے یہ تحفہ دیا تھا کہ اے میرے محبوب کی امت تم نے سحری کرنی ہے، اور سحری کی تلقین سحری کے لیے میرے محبوب نے فرمایا ہے تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ میرے غلاموں اٹھو، میرے محبوب فرما رہے ہیں اے میرے غلاموں اٹھو سحری کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ یا سحری کرتے تو فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا فائدہ ہے، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں،
ہم اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں تو اس کو انرجی جو حاصل ہوتی ہے ہمیں حاصل ہوتی ہے نا، لیکن محبوب کو کتنی فکر ہے، رحمت للعالمین کی شان والے آقا کو ہماری کتنی فکر ہے کہ اے میرے غلاموں، پہلی امتوں کو سحری نہیں ملی تھی، لیکن میں اللہ کا محبوب تمہیں فرما رہا ہوں تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری کے ٹائم اٹھ کر کھایا کرو کہ اس کے اندر تمہارے لیے برکت ہے، تمہارے لیے برکت ہے۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ طبرانی شریف کی حدیث مبارک ہے، یار کھا ہم رہے ہیں، فائدہ ہمارا ہو رہا ہے، انرجی ہمیں حاصل ہو رہی ہے، پے در پہ ہمارے اوپر رحمت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اے میرے غلاموں، تم نے کھانی اللہ کی نعمتیں ہیں، فائدہ تم نے اپنا ہی کرنا ہے، جسم کو انرجی تمہارے ہی ملنی ہے، آؤ ایک فائدہ تم خود کھا کر کرتے ہو، کھانا تمہارا کام ہے، پینا تمہارا کام ہے، اے میرے غلاموں جب تم کھاؤ گے، جب تم سحری کے وقت اٹھ کر پیو گے تو اللہ تعالی اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائیں گے، تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائیں گے۔ او میرے بھائیوں، اس ماہ کو ضائع مت کرو، اس ماہ مبارک کو فضول ٹائم میں گپ گوئی کر کر، فضول گفتگو کر کر ضائع مت کریں، قرآن کی خوب تلاوت کیا کریں۔ اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے یہ ایک ڈھال ہے، ایک ڈھال ہے، جس طرح سے میدان جنگ کے اندر جو فوجی ہوتا ہے، جو لڑنے والا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک ڈھال ہوتی ہے جس سے وہ آنے والے وار کو روکتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ شیطان سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، شیطان سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ بس تم روزہ رکھو، اور روزے کے جتنے لوازمات ہیں، جتنے اس کے معمولات ہیں، کس طرح سے روزے کو ہم نے گزارنا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ سارا دن غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، وعدہ خلافیاں کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، گناہوں میں لگا رہتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اس کے بھوکا رہنے کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکے رہنے کی۔ اگر ہم نے روزہ رکھنا ہے نا تو روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف پیٹ کو خالی رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو میرے بھائیوں، آپ کا جو روزہ ہے نا وہ آپ کا صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ زبان کا روزہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے غیبت نہیں کرنی، کسی کی جھوٹ نہیں بولنا، چغل خوری نہیں کرنی، آپ نے اس زبان سے گالی گلوچ نہیں کرنی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ظالمانہ الفاظ استعمال نہیں کرنے، فضول گوئی نہیں کرنی۔ اگر آپ غیبت کرتے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یاروں نے سوال کیا کہ آقا غیبت کس کو کہتے ہیں، غیبت کا مطلب کیا ہے، غیبت سے مراد کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے یارو، تم کسی بندے کے بارے میں، کسی اپنے بھائی کے بارے میں، کسی رشتہ دار کے بارے میں، کسی دوست کے بارے میں کوئی گفتگو ایسی کرتے ہو اس کی پیٹھ کے پیچھے، اس کے سامنے نہیں، اس کی پیٹھ کے پیچھے تم ایسی کوئی بات کرتے ہو کہ جو وہ بات اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو ناگوار گزرے، اس کو پسند نہ آئے، اس کو اچھی نہ لگے، تو میرے غلاموں یہ غیبت کہلاتا ہے۔ تو میرے محبوب کے یاروں نے عرض کیا آقا جو بات ہم کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اگر وہ بات اس بندے کے اندر شامل ہو، موجود ہو، تو پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے یارو، اگر اس کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ اس کے اندر یہ حرکت موجود ہے تو غیبت کہلاتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اس کے اندر وہ بات نہیں پائی جاتی جو تم کر رہے ہو تو میرے غلاموں یہ غیبت نہیں ہے، یہ اس بندے کے اوپر بہتان ہے، بہتان ہے، اور بہتان جو ہے یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ کیا مطلب؟
کہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دینا، کسی کو جھوٹے کیسز میں پھنسا دینا۔ آج تم عدالتوں میں چلے جاؤ، آج تم کچہریوں میں چلے جاؤ، تھانوں میں چلے جاؤ، 99% جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ وکیل بیٹھا ہے، جج بیٹھا ہے، وہ تحریر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ جھوٹ لکھ رہا ہے، جو لکھوا رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میں جھوٹ لکھوا رہا ہوں، جو سامنے لکھنے والا ہے، جس کے ہاتھ کے اندر قلم ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ میں جھوٹ لکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو آپ سارے کے سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی، آقا میرے اندر 4 بیماریاں ہیں، 4 ایسی برائیاں ہیں جو آپ کی شریعت کے اندر بڑی ہی اس کی سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں، مجھے بڑی ہی اس کی گندی عادت ہے، میں کلمہ تو پڑھ لوں لیکن میں ساری عادتیں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے یار تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، اور ان 4 بیماریوں کے اندر سے، ان 4 گناہوں میں سے ایک گناہ تو نے چھوڑنا ہے بس میرے کہنے پر۔ اس نے عرض کی، آقا اگر یہ مسئلہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک گناہ تو میں چھوڑ ہی دوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا، اے میرے غلام تو نے دوبارہ زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا نہیں بولنا؟ ذرا بولیے ذرا۔ ہماری رگ رگ کے اندر جھوٹ شامل ہوا پڑا ہے، ہمارے خون کے ہر قطرے میں جھوٹ شامل ہو چکا ہے، ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہمیں 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اور یہ بزرگ فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ ایک جھوٹ کو چھپانے کے چکر میں 100 جھوٹ بولتے ہیں۔ جب اس غلام کو میرے بابو نے فرمایا نا کہ ایک جھوٹ والا کام چھوڑ دے، اس نے عرض کیا، آقا یہ ٹھیک ہے میں جھوٹ چھوڑ دیتا ہوں۔ جب وہ میرے محبوب کے پاس سے اٹھ کر گیا نا، اب اس کے اندر شراب نوشی کی عادت ہے، شراب پیتا تھا۔ جب وہ شراب کو ہاتھ لگانے لگا، شراب پینے لگا، تو اس کے دل کے اندر یہ خیال آ گیا، اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یار اگر میں شراب پیوں گا، میرے منہ کے اندر سے سمیل آئے گی، بدبو آئے گی، تو میں پھر وہ رحمت والے محبوب کی رحمت والی محفل میں جا کر کیسے بیٹھوں گا، اس لیے میں شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے شراب کی بوتل کو اٹھایا اور پھینک کر مارا کہ اگر میرے محبوب نے پوچھ لیا میرے غلام تو نے شراب پی ہے تو پھر میں نے جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، تو میں کیسے بتاؤں گا کہ میں نے شراب پی ہے۔ وہ زنا کرتا تھا، جب وہ زنا کے لیے فوش جگہ پر گیا، اڈے پر گیا زنا کرنے کے لیے، تو وہاں پر جب پہنچا تو جس جگہ پر پہنچا وہاں کی طوائفہ نے کہا، ارے مجھے تو پتا چلا ہے کہ تو کلمہ پڑھ کر غلامی رسول میں شامل ہو چکا ہے، اب تو پھر گناہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے دل کے اندر چوٹ لگی، اس نے سوچا اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کل کو میرے محبوب نے پوچھ لیا بتا تو نے زنا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، جھوٹ میں نے بولنا نہیں ہے، اس لیے میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس کے اندر تیسری عادت یہ تھی کہ وہ چوری کرتا تھا۔ ایک رات چوری کرنے کے لیے نکلا، چوری والی جگہ پر پہنچ بھی گیا، چوری کرنے لگا، جب چیز کو ہاتھ ڈالنے لگا اس کے ذہن کے اندر خیال آ گیا کہ اس پورے علاقے کے اندر تو مشہور میں ہی چور ہوں، علاقے میں محلے میں پتا ہوتا ہے کہ کون سا بچہ کون سا انسان کس طبیعت کا ہے، کس نیت کا ہے، علاقے والوں کو پتا ہوتا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر فوراً یہ بات آ گئی کہ یار اگر میں نے چوری کر لی، صبح جب وہ گھر والا اٹھے گا اس کو جب یہ چیز نہیں ملے گی، اس چیز کو نہیں پائے گا تو وہ اٹھ کر شور مچائے گا اور سیدھا لوگوں کو لے کر میرے دروازے پر آ جائے گا کہ اس محلے کے اندر، اس علاقے کے اندر، اس شہر کے اندر تو ہی چور ہے۔ یار اگر میرے محبوب نے پوچھ لیا کہ اے میرے غلام بتا تو نے چوری کی ہے یا نہیں کی، جھوٹ میں نے بولنا نہیں ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے محبوب کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اس نے اسی وقت چوری کا ارادہ ترک کر دیا، اور جب صبح ہوئی تو آقا کی محفل میں جا کر بیٹھ گیا اور وہ ودھا کے چہرے والے کی زیارت کرنا شروع کر دی، وہ واللیل کی زلفوں کو دیکھنے لگ گیا، چہرے کو تکنے لگ گیا۔ یاروں نے پوچھا اے غلام آج خیریت تو ہے، آج تو محبوب کے چہرے کو تک رہا ہے، ٹک ٹکی لگا کر
دیکھ رہا ہے, نظر کو نہیں ہٹا رہا. وجہ کیا ہے؟ وہ غلام کہتا ہے, وہ کہتا ہے یارو اس محبوب کی حکمت پر قربان جاؤ, ایک جھوٹ کی چھوڑنے کا مجھ سے وعدہ لیا تھا, میں نے وہ وعدہ کر لیا. جھوٹ کو چھوڑنے کی برکت سے مالک نے میرے اوپر اتنی رحمت فرمائی کہ میرے اندر سے سارے گناہوں کی بیماری دور ہو گئی ہے, سارے گناہوں کی بیماری دور ہو گئی ہے. پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ جو ہے یہ بہت بری عادت ہے. روزہ صرف زبان کا نام نہیں ہے, روزہ ہمارے ہاتھوں کا بھی ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کرنا, ہم نے کسی غریب کے اوپر, کسی مسکین کے اوپر, کسی فقیر کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا, اپنے سے کمزور کے اوپر ظلم نہیں کرنا, ہاتھ سے چوری نہیں کرنی. اس ہاتھ سے جب بھی کرنا ہے تو اللہ کا قرآن اٹھانا ہے. جب ہم نے اس ہاتھ سے اٹھانی ہے تو احادیث کی کتابوں کو اٹھانا ہے. اگر ان ہاتھوں سے چھونا ہے تو اپنے ماں باپ کے پاؤں کو چھونا ہے. اگر ان ہاتھوں سے کوئی کام کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کے پاؤں کو دبانا ہے, اپنے ماں باپ کے سر کو دبانا ہے. اگر ہم نے ان ہاتھوں سے کوئی کام کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے والا کام کرنا ہے, تو پھر آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو جائے گا. میرے بھائی, نگاہوں کا, نظروں کا بھی روزہ ہونا چاہیے. اگر آپ سارا دن ان آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, ڈراموں کو دیکھتے ہیں, تو میرے بھائی آپ کا جو روزے کی تاثیر ملنی چاہیے, جو روزے کی روحانیت آپ کو ملنی چاہیے, وہ نہ آپ کو اس کی روحانیت ملے گی, نہ آپ کو اس روزے کی تاثیر ملے گی. ان نظروں سے دیکھنا ہے, ان نظروں سے دیکھنا ہے تو اللہ کے قرآن کو زیارت کرنی ہے. اگر اللہ ہمیں نصیب فرمائے تو گنبد خضرا کی زیارت کرنی ہے. اگر اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنی رحمت فرمائے تو کعبۃ اللہ کی زیارت کرنی ہے. اگر دیکھنا ہے تو ان آنکھوں سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو تکنا ہے, اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنی ہے. کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جو فرما بردار بچہ اپنے ماں باپ کی دن میں ایک مرتبہ یار بندے نے اب روزہ رکھا ہوا ہے, میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے عام دنوں میں تو رمضان کے اندر اس کو 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے. اب میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ جو بندہ دن میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے, اپنے ماں باپ کے چہرے کو تکتا ہے, دیکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک حج مبرورہ کا ثواب عطا فرماتا ہے. مبرورہ کا مطلب کیا ہے؟ مبرورہ سے مراد کیا ہے؟ کہ مقبول شدہ حج, اتھینٹک شدہ حج, سٹیمپ لگا ہوا حج, جس میں ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کہ اس محبوب کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ برحق ہوتا ہے, وہ جو نکل جائے مالک اس کو پورا فرما دیتا ہے, اس کو پورا فرما دیتا ہے. ایک یار کھڑا ہو گیا, آقا اگر کوئی زیادہ فرما بردار بچہ, میں نے کہا نا روزہ آنکھوں کا بھی ہونا چاہیے, یہ بھی آنکھوں کا یہ وضو ہے, آنکھوں کا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا. اللہ کے محبوب کے یار نے پوچھا کہ اگر کوئی زیادہ فرما بردار بچہ دن میں 10 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے, یار کوئی دوائی دارو نہیں لے کر دی جا رہی, کوئی پیسے خرچ نہیں ہو رہے, اس کے الگ فضائل ہے, اس کے الگ معاملات ہیں, صرف دیکھنا ہے پیار سے, دیکھنا ہے محبت سے, دیکھنا ہے اس نظر سے کہ جب تم دیکھو تو تمہارے ماں باپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچ جائے اور ان کے دل کے اندر سے یہ دعا نکلے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ جیسی اولاد تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے, مالک ہر کسی کو ایسی فرما بردار اولاد عطا فرما دے. اللہ کے محبوب کے یار نے پوچھا کہ دن میں 10 مرتبہ زیارت کرتا ہے, تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک یار اور کھڑا ہو گیا, آقا کوئی زیادہ فرما بردار بچہ اگر دن میں 100 مرتبہ زیارت کرتا ہے, 100 مرتبہ ماں باپ کے چہرے کو تکتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہ پر قادر ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. مالک اس کو 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے, 100 مقبول حجوں کا. صرف دیکھنا ہے,
आंखों का रोजा ये होगा आपका। और मेरे भाइयों, पाँव का भी रोजा होना चाहिए, पाँव का भी रोजा होना चाहिए। पाँव का रोजा किस तरह से होगा कि आपने गलत जगह पर नहीं जाना, क्लब खानों की तरफ नहीं जाना, फजूल लोगों की तरफ नहीं जाना। आपका कदम उठे तो गरीबों की मदद करने के लिए चले, मिस्कीनों की मदद करने के लिए चलो, यतीमों की खिदमत करने के लिए चलो। अगर तुम्हारे कदम चले तो अल्लाह के घर की तरफ चले। यह है पाँव का रोजा। और मेरे भाइयों, जहां पर रोजे रखने की बरकत है, रोजे रखने के फजाइल हैं, रोजे रखने की फजीलतें हैं, तस्वीर के दो रुख होते हैं, तस्वीर के दो रुख होते हैं। एक रुख तो मेरे भाई रोजों का ये है कि आप रोजे रखते हैं तो आपके ऊपर अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाता है। अगर आप रोजा नहीं रखते तो उसकी वईद भी है, वईद भी है। हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर शरीफ के ऊपर तशरीफ फरमा हो रहे थे। जब आप पहले स्टेप पर पहुंचे तो मेरे महबूब ने फरमाया आमीन। सब यार देख रहे हैं। फिर दूसरे स्टेप पर कदम रखा तो फिर मेरे महबूब ने फरमाया आमीन। फिर जब तीसरे स्टेप पर पांव मुबारक रखा तो मेरे महबूब ने फरमाया आमीन। जब खुतबा दे दिया गया, यारों ने देखा, सहाबा इकराम ने देखा कि आज जो है, जो काम मेरे महबूब ने किया है, फरमाया है, पहले कभी भी हमने ऐसा नहीं करते देखा। सहाबा इकराम के दिल के अंदर जो सवाल आते थे वो पूछ लिया करते थे, महबूब से पूछ लेते थे। जब मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा से फारिग हुए तो यारों ने पूछा आका, आज रूटीन से हटकर हमने आपका एक अमल देखा है। हमने ये देखा कि आपने मिंबर के एक स्टेप के ऊपर कदम मुबारक रखा तो आपने फरमाया आमीन। आपने दूसरे स्टेप पर जब पांव रखा तो फिर आपने फरमाया आमीन। जब आपने तीसरे स्टेप पर पांव रखा तो आपने फिर फरमाया आमीन। मेरे महबूब ने फरमाया ऐ मेरे यारो, जिब्रील आए थे, जिब्रील आए थे और जिब्रील ने ये बद्दुआ की। अब बद्दुआ कौन दे रहा है? जिब्रील दे रहा है। और आमीन कौन कह रहा है? अल्लाह का महबूब फरमा रहा है। मेरे यारो, जब मैं इस हदीस को पढ़ता हूं, यकीन करो कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार जिब्रील की जुबान से हलाकत हमारी निकल रही है और उसके ऊपर आमीन अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं। मेरे महबूब ने आमीन कहा। जिब्रील ने कहा ऐ अल्लाह के महबूब, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, वो हलाक हो जाए कि जिसने अपने बूढ़े माँ बाप को अपनी जिंदगी के अंदर पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सका, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए। मेरे महबूब ने फरमाया आमीन। फिर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया आका, उस बंदे की भी नाक खाक आलूद हो जाए कि जिसने माह रमजान मुबारक शरीफ को पाया और उसके रोजे ना रख के अपने आप को गुनाहों में शामिल कर लिया और रोजे ना रख के जन्नत का हकदार ना बन सका, उसकी भी नाक खाक आलूद हो जाए, उसकी भी नाक खाक आलूद हो जाए। मेरे महबूब ने फरमाया आमीन। मेरे भाइयों, ये जुबान किसकी है? जिब्रील हमारे लिए हलाकत की बद्दुआ कर रहे हैं और आमीन अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं। अब गौर कीजिए कि अब हम सोचते हैं कि हम परेशान क्यों हैं, क्यों हमारे ऊपर परेशानियां हैं। उसकी वजह यही है कि हम दीन से दूर हो चुके हैं। माह रमज़ान मुबारक शरीफ आता है तो फिर हम हीले बहाने ढूंढते हैं, यार गर्मी बड़ी है, प्यास लगेगी। ज़रा सोचो कि वो दिन जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, सवा नेज़े पर होगा, तांबे की तपती हुई जमीन होगी, उस वक्त हमें बरहना जिस्म, नंगे पांव उसके ऊपर खड़ा किया जाएगा। बताओ उस वक्त हमारी हालत क्या होगी? आज क्या गर्मी है? कोई गर्मी नहीं है। उस दिन को सोचो, वो क़यामत का दिन 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन, और हमें नंगे पांव खड़ा किया जाएगा। अगर आप उस गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं तो मेरे भाई फिर आज रोजे ना रखो। फिर अगर उस दिन की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर मेरे भाई
آج کی جو گرمی ہے یہ کچھ بھی گرمی نہیں ہے، آؤ دین کی طرف آ جاؤ، روزوں کی پابندی کرو، روزے رکھو، نمازوں کی پابندی کرو اور لوگوں کی خدمت کرو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، اللہ تعالی ہمارے اوپر بڑی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ مالک کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔